इत्तेहाद, बाहिमी ताउन, जज्बे कुर्बानी, ईसार। ये वो मिसाली सिफात हैं जो हर मुआशरे से ताल्लुक रखती हैं। हर इंसान ऐसे अफराद के दरमियान जिंदगी गुजारने की उम्मीद रखता है जिनकी सीरत में ये सिफात मौजूद होती हैं। ये फिल्म जो आप देख रहे हैं, ये इन ही हकीकी अखलाकी मिसालों को पेश करती है, जबकि इस फिल्म के हीरोज इंसान नहीं। जानदारों में जज्बे मोहब्बत। मशरिक़े वुस्ता। इस गर्म और बंजर खित्ते अरज पर जिंदगी की बका कोई आसान काम नहीं। ये छोटी सी मखलूक अरब बर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। इन मुश्किल हालात में भी हर मुमकिन तरीके से ये अपनी बका का बंदोबस्त कर लेते हैं, क्योंकि ये आपस में हैरत अंगेज बाहिमी इत्तेफाक और ताउन का मुजाहरा करते हुए अपने तमाम काम एक साथ अंजाम देते हैं, हत्ता के नहाना। नहाने के बाद परों को धूप में सुखाने की बारी आती है। अपने परों को खुश्क करने के दौरान एक दूसरे के परों को साफ करते जाते हैं। ये उनकी सेहत के लिए इंतहाई अहम है और एक दूसरे का ख्याल रखते हुए न तो कभी थकते हैं और न ही कभी उकताते हैं। काम उन्होंने आपस में बांटा हुआ होता है। मसलन अपने बच्चों के लिए ग़िज़ा की तलाश। ये जिम्मेदारी वो इज्तिमाई तौर से बेहतर अंजाम देते हैं। तमाम ग़िज़ा जो वो तलाश करते हैं बाद में बराबर बराबर तक़सीम कर लेते हैं। अपने गुरोह के दिफा की जिम्मेदारी भी बराबर बराबर तक़सीम की जाती है। हर परिंदा अपनी बारी पर दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर पहरा देता है। जब मुहाफिज के तब्दील होने का वक्त आता है, नया पहरेदार ग़िज़ा की एक खास मिक़दार उस परिंदे के लिए लाता है जिसकी जगह उसने पहरा देना होता है और वो जिम्मेदारी संभाल लेता है। ये फरीज़ा उनके खानदान की बका के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। जहरीला सांप। मुहाफिज परिंदा खतरे की निशानदही के लिए एक मखसूस आवाज निकालता है। तमाम ग्रोह के अरकान एक दूसरे की हिफाजत के लिए जमा हो जाते हैं। परिंदे सांप को परेशान करने और उलझाने की कोशिश करते हैं। नौजवान परिंदे भी सांप को ललकार कर अपनी ताकत और हिम्मत का मुजाहरा करते हैं और अपने ही गिरोह में इज्जत हासिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही खतरा टल जाता है, जिंदगी मामूल पर आ जाती है। पहरेदार
اپنی جگہ پھر سنبھال لیتا ہے۔ نوجوان پرندے آپس میں کھیلنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا کہ ان پرندوں نے ایسے طاقتور باہمی تعاون کا مظاہرہ کیا؟ آئیے سوچتے ہیں اور سوالات جاری رکھتے ہیں۔ یہ پرندے جو آپ دیکھ رہے ہیں شعور نہیں رکھتے۔ کیوں ایک پرندہ اپنے دوستوں کی حفاظت کے لیے اوپر کھڑا رہتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اڑ جائے اور اپنے کھانے کے لیے کچھ تلاش کرے، لیکن یہ جو کچھ کرتا ہے حقیقتاً ایک عظیم قربانی ہے۔ یہ حفاظت کے لیے ایک سپاہی کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، سنجیدگی اور مستقل مزاجی سے، بغیر کچھ کھائے پیے۔ کون ہے جو اس مخلوق کو دوسروں کی بہبودی کا جذبہ سکھاتا ہے؟ کون ان سے کہتا ہے کہ اپنے دوستوں کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دو؟ اس میں کوئی سوال نہیں کہ یہ خالق عظیم اللہ ہی ہے جس نے ان چھوٹے سے پرندوں میں اتحاد، تعاون اور قربانی کے احساسات پیدا کیے۔ جیسا کہ سورہ نحل میں بتایا گیا ہے کہ جانداروں کو ان کی بقا کے ناگزیر طور طریقے اللہ ہی نے وحی کیے ہیں، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ تو پہاڑوں میں، درختوں میں اور اس میں جنہیں وہ بلند کرتے ہیں گھر بنا، پھر کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے اور اپنے رب کے راستے پر انکساری کے ساتھ چلتی جا، اور ان کے بطنوں میں سے مختلف رنگوں کے مشروب نکلتے ہیں جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ پرندوں میں قربانی اور تعاون کا جذبہ انتہائی شدید ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں ڈٹ جانا اور باہمی مدد کا مظاہرہ اللہ کی تخلیق کا ایک اور معجزہ ہے۔ یہ پرندے 30 سے 40 ارکان کے جھنڈ میں رہتے ہیں۔ جھنڈ کا اتحاد اور یگانگت ہمیشہ بہت طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ یہ اپنے بچوں کی بے انتہا احتیاط سے مل کر ایک ساتھ پرورش کرتے ہیں۔ جب بچوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو گروہ کے ڈٹ جانے اور ثابت قدمی کی مضبوط ترین مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہاں وہ خطرہ ہے، ایک چمکیلا سیاہ کوا، چوزے اس کا نشانہ ہے۔ پہرے داروں میں سے ایک سیاہ کوے کو دیکھتا ہے اور دوسروں کو ہوشیار کرتا ہے۔ گروہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے اور دفاعی قوت ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ بن بلائے مہمان کو ایک پرندہ غصے کی کرخ آواز میں دھمکاتا ہے، پھر یہ دھمکی میدان جنگ میں بدل جاتی ہے۔ وہ یکجا ہوتے ہیں اور یکدم زبردستی گھس آنے والے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ پے در پے وار سے سیاہ کوا چکرا جاتا ہے اور ہتھیار ڈال دیتا ہے، لیکن لڑاکے اپنی بھرپور قوت سے حملے جاری رکھتے ہیں اور بالآخر دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ سیاہ کوا انتہائی مشکل سے اپنا بچاؤ کر پاتا ہے۔ رابطہ، باہمی مدد اور اتحاد نے آج ان کے بچوں کی جان کو بچا لیا ہے۔
مختلف صفات میں سے ایک امتیازی صفت اپنے ساتھیوں کے لیے ایثار کا جذبہ ہے، جو کہ زمین پر سب سے بڑی جسامت کے دودھ پلانے والے جانور ہیں۔ ایثار، قربانی اور باہمی تعاون صرف ان کے خاندان تک محدود نہیں، بلکہ یہ جذبات ان کے پورے ریوڑ کے لیے دیکھے جا سکتے ہیں۔ افریقہ کے میدانوں میں موسم گرما کا ایک گرم ترین دن، ہاتھی غذا اور پانی کی تلاش میں مسلسل سرگرداں ہیں۔ یہ تقریباً خشک جھیل ہی ارد گرد کے جانوروں کے لیے پانی کا واحد ذریعہ ہے، اور بہت سے جانور مثلاً بیلوں سے بھینسوں تک کا بھی ان کے ساتھ حصہ ہوتا ہے۔ اس ہاتھی کے بچھڑے کو پانی تک پہنچنے میں مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی سونڈ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ وہ پانی تک پہنچنے کے لیے نیچے کی طرف جھکتا ہے۔ ایک جوان ہاتھی حادثتاً اس سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس ضرب سے وہ پانی کی دلدل میں گر جاتا ہے۔ اگر بچھڑے کو جلد ہی نہ نکالا جا سکا تو وہ دلدل میں دھنس کر مر جائے گا۔ یہاں وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ ماں گھٹنوں کے بل جھک کر کنارے کا سہارا لیتی ہے۔ وہ اپنی سونڈ بچھڑے کے نیچے رکھ کر اس کو اوپر کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، اور ثابت قدمی سے اس کو باہر نکالنے کے لیے نقل و حرکت شروع کر دی جاتی ہے۔ ڈھلوان بہت عمودی ہے، اس لیے کچھ ہاتھی کنارے پر کھدائی کر کے ڈھلاؤ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بچھڑے تک پہنچا جا سکے، اور دوسرے بھینسوں کا پیچھا کرتے ہیں تاکہ انہیں حادثے کی جگہ سے ہٹایا جا سکے، کیونکہ اگر کوئی اور ریوڑ پانی پینے قریب آئے گا جہاں بچھڑا پھنسا ہوا ہے تو وہ اس کو باہر نکالے جانے کی کوششوں میں حائل ہوگا۔ بالآخر اجتماعی کوششوں نے اپنے مستقبل کو محفوظ کر لیا۔ ہاتھی کا بچھڑا دھنس جانے سے محفوظ ہو گیا۔ ریوڑ کا ہر ہاتھی بچھڑے کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی سونڈ سے سونگھتا ہے۔ یہ ہاتھیوں کے درمیان الفت اور محبت کی نشانی ہے۔ ریوڑ کے درمیان ایثار اور باہمی مدد نے بچھڑے کی زندگی کو بچا لیا۔ جانداروں میں حیرت انگیز ایثار اللہ کی تخلیق کا ایک اور معجزہ ہے۔ قرآن کی اس آیت سے اللہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اللہ کی گرفت سے باہر ہو۔ یہ تمام اونچے مٹیالے برج ایسی مخلوق کے گھر ہیں جنہیں دیمک کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ چیونٹیوں سے مشابہت رکھتی ہیں۔ دیمک بستیوں کی صورت میں رہتی ہیں، جو کہ لاکھوں کارکنوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ پوری بستی ایک جسم کی مانند بڑی ہم آہنگی سے اپنا مقررہ کام پورا کرتی ہے۔ یہ مزدور دیمکیں ہیں، یہ اندھی اور بہری ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مخصوص پلاسٹر کے ساتھ مٹی کے ٹکڑوں کی آمیزش کر کے اپنے گھر کی دیواروں کو جوڑا کرتی ہے۔ یہ خوبی اس مخلوق کو اللہ نے عطا کی ہے کہ جس طرح ایک جسم کے خلیے کام کرتے ہیں،
کہ ایک ہی کام کے لیے جسم کا ہر حصہ اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ مزدور اپنے جسم پر وہ تمام اوزار لے کر پیدا ہوتے ہیں جو کہ تعمیراتی کام میں ان کے استعمال میں آئیں گے۔ جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ سپاہی دیمکیں بھاری ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ دیمکیں اپنے گھروں میں زمین کی گہرائی میں بنائے گئے گوداموں میں پھپھوندی کی کاشت کرتی ہیں، جبکہ ایک طرف کاربن ڈائی آکسائیڈ ان کے گھروں سے نہ نکالی جا سکی تو دیمکیں دم گھٹ کر مر جائیں گی۔ حالانکہ کبھی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آتا۔ شکر ہے اس طرز تعمیر کا جو اللہ نے ان کی جبلت میں شامل کر دی ہے۔ اونچی اونچی چمنیاں جو کہ ہوا کے بہاؤ کو اوپر کی طرف کھینچتی ہیں، بلوں میں اوپری سطح میں پھنسی ہوئی ہوا کو دھکیلتی ہیں۔ یہ ان بستیوں کے پھیپھڑوں کا کام انجام دیتی ہیں۔ دیمک کی بنائی ہوئی عمارت کی ہر چیز حیرت انگیز انجینئرنگ اور فن تعمیر کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ آئیے اب ہم تھوڑا سا پیچھے کی طرف چلتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ اب تک ہم کیا کہہ چکے ہیں۔ دیمک ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ یہ نہ تو شعور رکھتا ہے اور نہ ہی ادراک۔ یہ اندھا اور بہرا بھی ہے۔ تو کیسے پوری عمارت تعمیر کرنے کا علم اس کیڑے کو مل گیا؟ کیسے اس کو معلوم ہوا کہ لاکھوں دیمکوں کے درمیان اس نے کیا کام سر انجام دینا ہے؟ اس وقت جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ایک تعمیراتی منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ ان تمام کاموں کی تفصیلات پر مشتمل ہے جو اس تعمیراتی کام کے دوران کیے جائیں گے۔ کون کیا کام سر انجام دے گا، کیسے اور کب یہ تمام کام مکمل ہوگا۔ ایک ماہر فن تعمیر جو ادراک اور شعور رکھتا ہے اپنے منصوبے کو پایۂ تکمیل تک لے کر جائے گا، اور ایک انجینئر ادراک اور شعور کے ساتھ تمام تعمیراتی ضروری جانچ پڑتال کو مکمل کر لے گا۔ ماہر کاریگر، مزدور اور پلمبر نقشے کے مطابق اپنا اپنا کام کریں گے۔ وہ تمام لوگ نقشہ اور منصوبے کا مطالعہ کرتے ہیں اور تعمیرات منصوبے اور نقشے کے مطابق عمل میں لائی جاتی ہے۔ اس نقطے پر ذرا احتیاط سے غور کیجیے۔ دیمکیں اپنے ہاتھوں میں کوئی نقشہ نہیں رکھتی، وہ کوئی تربیت بھی حاصل نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ کسی نظر آنے والے منتظم کی حکمت عملی پر چل رہی ہوتی ہیں۔ تو پھر کیسے لاکھوں دیمکیں ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایسی بے مثال ڈیزائن کی عمارت تعمیر کر پاتی ہے؟ آئیے ہم ایک لمحے کو فرض کر لیتے ہیں کہ لوگ آنکھوں اور کانوں کے بغیر ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ ان لوگوں نے کبھی کوئی تربیت بھی نہیں لی ہوتی۔ پھر یہ لوگ ایک ہی وقت میں ایک عمارت کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی احکامات اور تفصیلات کے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ مزید ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ بنائی گئی عمارت بے مثال منصوبے اور ڈیزائن پر مشتمل ہے۔ ایسا معجزانہ تعاون صرف تمام لوگوں کے ایک ہی ارادے کے ماتحت ہونے کے باعث ممکن ہو سکتا ہے۔ یہی مثال دیمک کے معاملے میں پوری اترتی ہے۔ جس طریقہ کار سے یہ سماعت اور بصارت سے محروم کیڑے
ایک وحدت کی شکل میں نقل و حرکت کرتے ہوئے بالآخر ایک بے نقص عمارت تعمیر کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عظیم سچ کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ دیمک اللہ کی مخلوق ہے اور وہ اللہ ہی ہے جو انہیں ان کے معینہ کام کو انجام دینے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کی ایک آیت میں نازل فرمایا ہے، پس تمام تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے آسمانوں اور پالنے والا ہے زمین کا، جہانوں کا پالنے والا، اور اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں اور زمین کے درمیان، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ جذبہ قربانی۔ یہ دلچسپ جانور میئر کیٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر گروہ کی صورت میں زندگی گزارتے ہیں اور ان کے درمیان حیرت انگیز باہمی اتفاق ہوتا ہے۔ ان میں باہمی اتفاق کو بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ جس خطے ارض پر یہ رہتے ہیں وہ انتہائی خطرناک خطوں میں سے ایک ہے۔ مہلک ترین خطرہ آسمان سے نمودار ہوتا ہے، اس لمحے عقاب ان کو دیکھ نہیں پاتا۔ احتیاطی تدابیر کا جال بچھانے کے بعد میئر کیٹ غذا کی تلاش میں کھیت میں پھیل جاتے ہیں۔ اس گروہ کے ہر کارکن کو مختلف ذمہ داریاں سونپی جا چکی ہیں۔ کچھ میئر کیٹ کھڑے ہو کر دوسروں کی حفاظت کے لیے نگرانی کرتے ہیں۔ یہ میئر کیٹ جس کو آپ کسی بھی ممکنہ خطرے کی نگرانی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو خطرہ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے نمودار ہو سکتا ہے، دوسرے اپنی حفاظت کو پسے پش ڈال کر درختوں کی اونچی ٹہنیوں پر کھڑے نگرانی کرتے ہیں۔ وہ بغیر کچھ کھائے پیے جلتے سورج کے نیچے پہرا دینے میں مصروف ہیں۔ اس مرتبہ عقاب انہیں دیکھ لیتا ہے۔ پہرے دار دوسروں کو ہوشیار کرنے کے لیے خطرے کا بگل بجاتا ہے۔ باہمی اتفاق اور تعاون میئر کیٹ کی زندگیاں بچا لیتی ہیں۔ گروہ کی سب سے اہم ذمہ داری بچوں کی نگہداشت اور حفاظت ہے۔ ہر روز ایک میئر کیٹ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ٹھہرتی ہے۔ جس طرح ایک پہرے دار اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے، وہ بچوں کی حفاظت کے لیے روزانہ اپنی اپنی باریاں بدلتے ہیں۔ میئر کیٹ خطرے کے لمحات میں اپنے گروہ کے بچوں کے لیے اپنی زندگیاں بھی قربان کرنے سے ذرا نہیں جھجکتے۔ یہاں ایک مثال سامنے آتی ہے۔ ایک گرم دن، میئر کیٹ غذا کی تلاش میں اپنا گڑھا بچوں سمیت یوں ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کی واپسی پر ایک خطرہ ان کا منتظر ہوتا ہے۔ ایک گیدڑ گڑھے کے قریب گھات لگائے بیٹھا ہے جہاں بچے موجود ہیں۔ ان میں سے ایک میئر کیٹ بچوں کی زندگی بچانے کے لیے گڑھے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد گیدڑ کو گڑھے میں داخل ہونے سے روک دینا ہے۔ رات ڈھلتی رہتی ہے۔
میئرکیٹ گڑھے کے داخلی راستے پر ابھی تک اپنے آپ کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ دن نمودار ہوتا ہے۔ اندھیری گھڑیوں کی خونخوار لڑائی کے اثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ گیدڑ ہمت ہار کر گڑھے سے دور بھاگ چکا ہوتا ہے اور بچے بچا لیے گئے ہوتے ہیں، جبکہ بہادر جوان میئرکیٹ بری طرح زخمی ہو کر اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے پوری کر چکا ہوتا ہے۔ زخمی میئرکیٹ کے پہلو میں اس کی ماں آ جاتی ہے۔ اس کی حالت نازک ہے۔ میئرکیٹس کو اب چلے جانا چاہیے اگر انہیں غذا کی تلاش کرنی ہے۔ زخمی میئرکیٹ کو چلنے میں انتہائی مشکل پیش آ رہی ہے۔ جب اس کی قوت جواب دے جاتی ہے تو وہ گڑھے میں لیٹ جاتا ہے۔ دوسرے میئرکیٹ اپنے زخمی دوست کو تنہا چھوڑ کر ہرگز نہیں جاتے۔ وہ اپنی الوداع اور خلوص کے اظہار کے لیے اس کی آخری سانس تک ٹھہرے رہتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو ان میئرکیٹ کو ان تمام حیرت انگیز باہمی تعاون، اتفاق اور جانثاری کے طور طریقوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ دریائے نیل کا ساحل۔ یہ پانی اور ساحل بہت خطرناک ہیں۔ یہاں بچوں کی نشو و نما کرنے میں بے شمار خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ پرندوں کی قسم جو آپ دیکھ رہے ہیں ساحل پر اپنا گھونسلہ بنا چکا ہے، جو کہ مگرمچھوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ آہستگی اور احتیاط سے حرکت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مگرمچھوں کی توجہ ان کی طرف نہ ہو جائے۔ خصوصاً یہ اپنے گھونسلے ان جگہوں کے قریب بناتے ہیں جہاں مادہ مگرمچھ اپنے انڈے رکھتی ہیں۔ کیونکہ مادہ مگرمچھ انڈے سہنے کے دوران بہت خاموش اور امن پسند رہتی ہے اور پرندوں کے لیے کسی بھی خطرے کا باعث نہیں بنتی۔ اس دوران پرندوں کے انڈے چٹکنے شروع ہو جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے چوزے نمودار ہوتے ہیں، تاہم یہ چوزے خطرے میں ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دونوں ماں باپ خونخوار انداز سے اپنے جسموں کو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے خطرناک گوہ سے مزاحمت کرتے ہیں۔ گوہ ممکنہ طور پر پرندے کو مار سکتی ہے، لیکن پرندے اپنے چوزوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ گوہ پرندے کے عزم و ہمت کے آگے ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ حالات یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں جب ایک بھوکا اور غصے سے بھرا نر مگرمچھ گھونسلے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ چوزے دبک جاتے ہیں۔ اس مرتبہ ماں ایک بالکل منفرد اور مختلف طریقہ اپناتی ہے۔ وہ اپنے پروں کو کھول کر زمین پر مارتی ہے۔ وہ حملہ آور کا براہ راست مقابلہ نہیں کرتی۔ اس کے برخلاف وہ ایک زخمی پرندے کی نقل کرتی ہے اور حملہ آور کو دعوت دیتی ہے کہ وہ
اس پر حملہ کرے۔ اس طرح وہ خطرے کو گھونسلے سے دور کھینچ کر لے جاتی ہے۔ فریب کام کرتا ہے۔ مگرمچھ بظاہر زخمی پرندے کے پیچھے چل دیتا ہے اور گھونسلے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر مگرمچھ کی توجہ گوہ کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور وہ بہت دور نکل جاتا ہے۔ شکر ہے اس جذبہ ایثار کا جو اللہ نے ان پرندوں میں ودیعت کیا ہے کہ ماں اور باپ پرندے اپنی زندگیوں کا خطرہ مول لے کر اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بھینسوں کے ریوڑ میں نئے پیدا ہونے والے بچڑوں کی نگہداشت صرف ان کے والدین ہی نہیں کرتے بلکہ تمام ریوڑ مل کر کرتا ہے، اور وہ ان کی حفاظت کے لیے ہر قسم کا خطرہ مول لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ شیروں کا خطرہ بھی۔ جب شیر قریب آتے ہیں تو پورا ریوڑ خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے آوازیں نکالتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بچڑوں کے گرد ایک دفاعی دائرہ ترتیب دیتے ہیں۔ وہ اپنے بچڑوں کی شیروں سے حفاظت کے لیے اپنے جسموں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہاں اس ریوڑ میں صرف 2 بچڑے ہیں، تاہم صرف والدین ہی نہیں بلکہ تمام ریوڑ ان کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال چکا ہے۔ یہ بھینسیں سوچ سکتے تھے کہ انہیں بھاگ کر اپنی جان بچانی چاہیے۔ اس طرح شیر پیچھے رہ جانے والے بچڑوں پر چڑھ دوڑنے کو بہتر سمجھیں گے بنسبت بڑے اور تیز سینگوں والے جوان بھینسوں کے۔ اس طرح کے حالات میں ڈارون کے نظریے ارتقاء کے دعوے کے مطابق کمزور خس و خاشاک کر دیا جائے گا یا مٹا دیا جائے گا، جبکہ خود غرض اور طاقتور باقی رہے گا۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ بھینسوں نے بچڑوں کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑا۔ شکر ہے اس جذبہ ایثار کا جو اللہ نے ان میں ودیعت کیا۔ وہ بچڑوں کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے انہیں اس کی قیمت اپنی زندگیوں سے ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ بھینسیں صرف بچوں کی حفاظت نہیں کرتے بلکہ اپنے جوان ساتھیوں کی بھی۔ یہ نظارہ جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں کینیا میں ایک سیاح نے سفاری کے دوران ریکارڈ کیا۔ شیروں کا ایک گروہ ایک بھینسے کو دبوچے ہوئے ہے جو اپنے ریوڑ سے جدا ہو گیا تھا۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس کا نتیجہ یقینی موت ہوگا، لیکن ایک معجزاتی واقعہ رونما ہوتا ہے۔ جوان بھینسا دور پہنچ جانے والے ریوڑ کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ وہ یکدم موقع پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر بہادر بھینسے دھمکانے کے انداز میں شیروں کے قریب آتے ہیں تاکہ اپنے ساتھی کو بچا سکیں، اور شیر سر پر دوڑ جاتے ہیں۔ بھینسے اپنے زخمی ساتھی کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو
उसके पांव पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं। लम्हात गुजरते चले जाते हैं। जख्मी भैंसे के लिए हालात मायूस कुन नजर आते हैं। शेर अभी तक घात लगाए मुंतजिर बैठे हैं। साथी भैंसे यकीन कर लेते हैं कि ये मर चुका है। आखिरी रह जाने वाले चंद भैंसे भी जाना शुरू कर देते हैं। और फिर एक और हैरत अंगेज वाकया रूनुमा होता है। जख्मी भैंसा एक बार फिर मदद के लिए पुकारता है, जैसे कह रहा हो कि मुझे छोड़कर न जाओ। रेवड़ फौरन ही वापस आता है। भैंसे एक बार फिर करीब घात में बैठे शेरों को भगाते हैं। आखिरी कोशिश के साथ जख्मी भैंसा अपने पांवों पर खड़ा हो जाता है और लड़खड़ाते हुए अपने बचाने वाले साथियों के साथ नजरों से ओझल हो जाता है। खानदान में इत्तेहाद। ये ऑस्ट्रेलियन तोतों के चूजे हैं। वो 5 दिन पहले ही एक एक करके इस दुनिया में आए हैं। यहाँ इनके दरमियान कुछ गौर तलब बातें हैं। जो पहला चूजा अंडे से बाहर आया है वो आखिरी चूजे से काफी बड़ा है। माँ इन तमाम बच्चों से बिल्कुल बराबरी का सलूक करती है। हर चूजे को जितनी ग़िज़ा की जरूरत होती है उतनी ही ग़िज़ा मुहैया की जाती है। 10 दिन के बाद पहला आने वाला चूजा अभी तक दूसरे चूजों से बड़ा है। अचानक हैरत अंगेज तौर पर ये अपनी ग़िज़ा अपने छोटे और कमजोर भाइयों से बांटने लगता है और उन्हें अपनी ही चोंच से खिलाता है। क्यों ये नन्हा चूजा ऐसी कुर्बानी देता है? डार्विन के नजरिए इर्तिका पर यकीन रखने वाले इन सवालात का जवाब कभी भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो फरसूदा नजरिया उन मफरूजात पर खड़ा है कि कुदरत की हर शय खुद गरज है और बका के लिए एक बेरहम लड़ाई में मसरूफ अमल है। ताहम जबकि हम देख चुके हैं कि एक नन्हा सा चूजा अपनी ग़िज़ा अपने कमजोर और बेकस भाइयों में बांटता है जब भी उन्हें जरूरत होती है। तमाम चूजे ताकतवर और सेहतमंद तौर पर नश्को नुमा पाते हैं। शुक्र है उस जज्बे तक़सीम और इत्तेहाद का जो अल्लाह ही ने इनमें वदीअत किया है। वुडपेकर की चोंच एक शानदार ड्रिल है। ये पहले अपनी चोंच से दरख्त के तने में सुराख करता है और फिर शाहबलूत का फल इस सुराख में रख देता है ताकि सर्दियों में इसे यहाँ से हासिल कर सके। वुडपेकर ने इस दरख्त में तकरीबन 60,000 एकरोन महफूज किए हैं। ये कोई आसान काम नहीं कि दरख्त के तने में 60,000 सुराख किए जाएं। वुडपेकर ही इसका मुतहम्मिल हो सकता है, अजीम सब्र और ईसार के साथ, और फिर सुराखों को एकरोन के साथ भरना। उनका मकसद सर्दियों के सख्त दिनों में अपने खानदान की ग़िज़ा की फराहमी को मुमकिन बनाना होता है।
خاندان کے نوجوان ارکان ان کو اس تیاری کے دوران مدد فراہم کرتے ہیں۔ ہر پرندہ اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے پوری کرتا ہے، کوئی ایک بھی اپنے کام کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اس بہترین باہمی تعاون اور اتحاد کے مظاہرے میں ووڈ پیکر کا خاندان آنے والے مشکل دنوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جذبہ الفت۔ جانداروں کی ایک اور صفت جو کہ نظریہ ارتقاء کی مکمل طور پر تردید کرتی ہے، وہ حیرت میں ڈال دینے والی محبت اور الفت ہے، جو کہ واضح طور پر ان کے طور طریقوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نظریہ ارتقاء ان مفروضات پر قائم ہے کہ تمام جاندار ایک خود غرضانہ اور بے رحم بقا کی جنگ میں مصروف عمل ہیں۔ جبکہ یہاں حقیقت یہ ہے کہ ان کے طور طریقوں سے اس نظریہ ارتقاء کی مخالفت بالکل عیاں ہے۔ مثال کے طور پر بہت احتیاط سے غور کیجیے کہ یہ شاندار رنگوں کا تاجدار پرندہ کیسے اپنے جوڑے کو رضامند کرتا ہے۔ یہ اس کو چھوٹا سا تحفہ دیتا ہے، ایک پھل کا ٹکڑا، اس مخصوص موقع پر۔ تمام دنیا کے پرندے اپنے جوڑے کو ایسے ہی طریقہ کار سے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ایمیزون جنگل میں رہنے والا گون پرندہ بالکل اس ہی طریقے سے اپنے ساتھی سے پیش آتا ہے، جیسا کہ یورپین گولڈ فنچ۔ یقیناً سمندری پرندے مچھلی پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے ساتھیوں کو ممکنہ بہترین تحفہ پیش کرتے ہیں۔ ہنس بھی مچھلی پسند کرتے ہیں، لیکن ہنس کے جوڑے کے درمیان تحائف کا لین دین صرف شروعات میں ہی ہوتا ہے۔ جوڑا ایک دوسرے کے انتخاب کا فیصلہ رقص کے ذریعے کرتا ہے۔ رقص کی شروعات میں جوڑا ایک دوسرے کی حرکات کی تقلید کرتا ہے۔ ایک دوسرے کو جان لینے کے بعد وہ رقص میں حیرت انگیز ہم آہنگی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ رقص گرد و نواح کے لوگوں کو ظاہر کر دیتا ہے کہ ایک نیا خاندان جنم لے چکا ہے۔ رقص کے اختتام پر ایک دوسرے کو تحائف دیے جاتے ہیں۔ نر سیگل بھی اپنے جوڑے کو تحائف دیتا ہے۔ اپنا گھونسلہ بنا لینے کے بعد نر اور مادہ بھرپور توجہ سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ البیٹراسس بھی بالکل اسی طریقے سے پیش آتا ہے۔ یہ طاقتور چونچ دوسرے پرندوں کے لیے انتہائی تیز اور خطرناک ثابت ہوتی ہے، جبکہ یہی تیز چونچ آپس میں ایک دوسرے کی تیمارداری، الفت اور ایثار کے جذبے کے اظہار کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ نظریہ ارتقاء کے مطابق زندہ اشیاء خود غرض اور بے رحم ہستیاں ہیں جو کہ ایک اتفاقی حادثے کا مظہر ہیں۔
نظریہ ارتقاء اس الفت اور ہم آہنگی کے جذبے کی کیفیت کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے تمام زندہ اشیاء کو تخلیق کیا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت، ایثار اور مل جل کر رہنے کے جذبات ودیت کیے، جو کہ نظریہ ارتقاء کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، اور ہر کوئی اسی کے حکم کا تابع فرمان ہے۔